بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی اہم معلومات کے حوالے سے ہمارا سلسلہ وار درس چل رہا ہے۔ ہم اس درس میں دین کے حوالے سے اہم جانکاری حاصل کرتے ہیں سوال اور جواب کی شکل میں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے درس کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ان 6 چیزوں کا ذکر حدیث جبریل میں کر دیا گیا ہے، جبکہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی موجودگی میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ تو ایمان کے 6 ارکان ہوئے: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ 3 فرشتوں کے نام بتائیے۔ 3 فرشتوں کے نام کیا کیا ہیں؟ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ کی کتابوں کا نام بتائیے اور وہ کتابیں کن پر اتری تھیں؟ اللہ کی کتابوں میں سب سے پہلے نمبر پر تورات ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ دوسری کتاب انجیل ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ تیسری کتاب زبور ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری۔ اور صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں۔ اور آخری کتاب قرآن کریم بھی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کتابیں اتاری تھیں نبیوں پر۔ اگلا سوال ہے کہ اولو العزم من الرسل، عزیمت والے رسول کون کون سے ہیں؟ کون کون سے وہ رسول ہیں جن کو عزیمت والے رسول کہا گیا ہے، اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے؟ تو یہ 5 انبیاء ہیں، یہ 5 رسول ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 5ویں نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 5 اولو العزم من الرسل ہیں، عزیمت والے رسول۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کون سی ہیں جنہیں ہر مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ وہ ہر رات میں پڑھ کر کے سوئے؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آخر الآیتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، کہ جس کسی نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی رات میں پڑھ لی تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کفایت کریں گے۔ کفایت کا کیا مفہوم ہے؟ کفایت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کو اس رات میں قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو آئیے ہم اس
آیت کو ہم جانتے ہیں، جن 2 آیتوں کو پڑھنا مسنون ہے ہر رات میں ایک مسلمان کے لیے. وہ 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ 2 آیتیں ہیں. ان 2 آیتوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے، اس بشارت کو سامنے میں رکھتے ہوئے بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ان 2 آیتوں کو یاد رکھیں اور رات میں ان 2 آیتوں کی تلاوت ضرور کر لیں سونے سے پہلے، کیونکہ اسلام اصل میں عملی دین ہے، عمل کرنے پر ابھارتا ہے. اگلا سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی، دلیل کیا ہے؟ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آنے والی ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ. سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. گویا کہ اللہ کے علاوہ اس دھرتی پر یا آسمان میں کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ. اگلا سوال ہے کہ کرامت کی جگہ کون سی ہے، عزت کی جگہ کون سی ہے اور اس کے دروازے کتنے ہیں؟ تو عزت کی جگہ جنت ہے، بہشت ہے، اور اس کے دروازے 8 ہیں. جنت کے دروازے 8 ہیں اور کرامت اور بزرگی اور عزت کی جگہ دراصل جنت ہے اور اس کے دروازے 8 ہیں. جنت میں سب سے عظیم نعمت کیا ہوگی؟ جنت میں جنتیوں کے لیے سب سے عظیم نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، رؤیت باری تعالی ہوگا. ایک جنتی کے لیے سب سے عظیم نعمت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین کا وہ دیدار کرے، اور جب اللہ کا وہ دیدار کرے گا تو اس سے بڑھ کر جنتیوں کے لیے اور کوئی نعمت نہیں ہوگی. کون سی چیز ہے جو ایک آدمی کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ایک آدمی کو جنت میں سب سے زیادہ لے کر کے جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی رہنمائی کی ہے، تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا ڈر رکھنا اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یعنی اللہ کا ڈر دل میں بسانا اور لوگوں کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آنا. دل میں اللہ کا ڈر رہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور لوگوں کے ساتھ میں جب ہم معاملہ کر رہے ہوں تو اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے ملیں. اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرمائے گا. عذاب اور ذلت کا گھر کون سا ہے اور اس کے دروازے کتنے ہیں؟ ذلت کا گھر جہنم ہے اور اس کے دروازے 7 ہیں. جنت کے دروازے 8 اور جہنم کے دروازے 7 ہیں. تو یاد رکھنا ہے کہ ذلت کا گھر جہنم ہے اور اس کے دروازے 7 ہیں. اگلا سوال ہے احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ احسان کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. 2 درجہ ہے احسان کا. پہلا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ احساس پیدا نہیں ہو پاتا ہے تو کم سے کم یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. عربی میں
ایسے ہی تعریفیات کرنا اچھی بات ہے کہ ہمیں عربی زبان میں احسان کی تعریف معلوم ہو جائے کہ عبادت ایسے کریں اللہ رب العالمین کی، گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ احساس نہیں ہوتا ہے تو یہ سوچیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ احسان اور حسن سلوک کے حقدار کون ہیں؟ تو لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے والدین ہیں۔ جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں تو کیا کہیں گے؟ کیسے دعا کریں گے؟ ہم دعا کریں گے رب اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی تھی، کہ انہوں نے ہم پر بچپن میں احسان کیا، ہماری تربیت کی، اس سے انعام کی بدولت اے اللہ کم سے کم ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تو ان پر رحم فرما اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام کیا پسند ہے، یا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ کون سا کام پسند ہے؟ تو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا ہے، دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا، تیسرے نمبر پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اعمال اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا انسان ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی کتاب کون سی ہے اور اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ ہماری کتاب قرآن کریم ہے اور اس کے 30 پارے ہیں۔ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم وضو کرتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ یہ چند موٹی موٹی معلومات تھیں لیکن بہت ہی اہمیت رکھنے والی معلومات ہیں۔ ان معلومات کو ادبر کریں تاکہ ہم دین کے حوالے سے معلومات اپنے ذہن میں بیٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔